محمد عامر جیکب آباد، وعلیکم السلام سے میرا سوال ہے کہ مجدد کون ہوتا ہے، کیا کام ہوتا ہے، اور مجدد کا ولایت میں کیا مقام ہے؟ مجدد جو ہے وہ لفظ نکلا ہے تجدید سے، اور انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ریفارمر۔ کیا کہتے ہیں؟ جو ریفارم کرے۔ دین میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی سوچ اور وقت کے ساتھ کچھ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اور پھر دین کو اگر کوئی فتنہ نہ بھی ہو دین میں تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی مزاج بدل جاتے ہیں، لوگوں کی پرائیورٹیز بدل جاتی ہیں اور ڈیمانڈز بدل جاتی ہیں، تو دین کو پھر دوبارہ رینیول کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اپنی مرضی سے تو دین میں کوئی رد و بدل کرنے کا مجاز نہیں ہے اپنی جانب سے، اگر وہ کرتا ہے تو وہ بدعت کہلائے گی، انوویشن جسے کہتے ہیں۔ تو یہ کام سرکاری طور پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتا ہے کچھ ہستیوں کو ولیوں میں سے، اور پھر جو ہے ان ہستیوں کے اوپر اللہ کی طرف سے الہام نازل ہوتا ہے، اس الہام کے ذریعے پھر وہ دین میں جو فتنہ پیدا ہو گیا ہے اس کو ختم کرتا۔ اب جیسے امت مصطفیٰ میں یہ فتنہ پیدا ہو گیا 72-73 فرقوں کا، تو اب ضرورت یہ تھی، یہودیت میں بھی فتنہ ہو گیا، فرقے بن گئے، عیسائیت میں بھی بن گئے، ہندوؤں میں بھی بن گئے، مسلمانوں میں بھی بن گئے۔ اب ضرورت تھی انسانیت کو کہ ایک عالمگیر مجدد آئے، ایسا مجدد آئے جو ایک ہی وقت میں تمام مذاہب میں جو فتنہ ہو گیا ہے اس کو ریپیئر کر دے۔ اس لیے پھر ہر مذہب نے اس ایک آنے والی ہستی کا تصور پیش کیا ہے۔ یہودیوں کے ہاں مسیح کا تصور، ہندوؤں کے ہاں کل کی اوتار کا تصور، مسلمانوں کے ہاں امام مہدی کا تصور۔ اب سیدنا امام مہدی گوھر شاہی وہ سب سے بڑے مجدد بن کر اللہ کی طرف سے مبعوث کر دیے گئے، اور ہر دین میں اللہ نے ان کو تجدید کرنے کا حق دیا ہے، ہر دین میں۔ اور انہوں نے تجدید کیا کی ہے؟ انہوں نے کوئی لمبی چوڑی تجدید نہیں کی، انہوں نے تجدید یہ کی ہے کہ بھئی جو عیسائی ہیں وہ وہی کرتے رہے جو پہلے کر رہے تھے، یہودی وہی کرتے رہے جو پہلے کر رہے تھے، مسلمان بھی وہی کرتے رہے جو پہلے کر رہے تھے، بس ان سب کا ذکر قلبی ایک نام اللہ سے ہوگا۔ یہ تجدید امام مہدی نے کر دی ہے۔ کیونکہ اگر دل میں اللہ کا نور چلا گیا تو اس کا براہ راست اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو غلط چلنے ہی نہیں دے گا نا۔ ایسی تجدید تو کبھی ہوئی نہیں دنیا میں۔ یہ تجدید جو ہے اب آخری تجدید ہے، اور آپ دیکھیں جس کے دل میں اللہ کا ذکر نور چلا گیا، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، مسلمان سب کتنے آپس میں بھائی بھائی ہو کے مل رہے۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہمارے سکھ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہندو بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو کوئی یعنی فرق ہی نہیں ہے کہ یہ ہندو ہے میں عیسائی ہوں، یہ مسلمان ہے۔ ہندو عیسائی بیٹھ کے ایک مسلمان سے بات کر رہے ہیں، اور سب آپس میں بھائی بھائی ہو گئے ہیں، کیونکہ سب کے دلوں میں ایک نور آ گیا ہے۔ اچھا، اب یہ تجدید کا ذکر، مجدد کا ذکر کیا حدیث میں آیا ہے؟ آیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں جو آیا ہے کہ میری امت کے جو علماء ہوں گے وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو اولو العزم مرسلین آتے تھے وہ ادیان بناتے تھے، پھر ان کے دین میں جب رد و بدل ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو، نبیوں کو بھیجتا۔ نبی کا کام دین بنانا نہیں ہوتا، جیسے کہ لفظ نبی جو ہے وہ لفظ نکلا ہے انباء سے۔ انباء کا مطلب ہے چھپی ہوئی خبر۔
تو نبی کا معنی ہی یہی ہے، چھپی ہوئی خبر کا بتانے والا۔ پھر اگر تم کہہ دو کہ غیب کوئی نہیں بتا سکتا، تو نبی کا مطلب ہی وہی ہے، چھپی ہوئی بات بتانے والا۔ تو وہ جو بنی اسرائیل کے نبی تھے، وہ اپنے اولو العزم رسول کے دین میں جب رد و بدل ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر صحیفے بھیجتا، وہ صحیفوں کے ذریعے ان ادیان کی اصلاح کرتے۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کسی رسول نے آنا ہے، نہ کسی نبی نے آنا ہے، لا نبی یا بعدی، حضور کا فرمان ذیشان ہے۔ تو اب اگر حضور کے دین میں فتنہ ہوتا ہے تو پھر اس کی جو ہے تجدید کون کرے گا؟ نبی تو آ نہیں سکتے۔ یہ ذمہ داری پھر حضور نے اپنی امت کے علماء کرام پر ڈال دی۔ اچھا بھئی، اب عالم کے پاس جائیں کہ بھئی تجدید کرو، تو وہ کہے گا جی کیسی تجدید؟ کوئی تجدید نہیں۔ ہم کہیں گے حضور نے تو فرمایا تھا کہ میری امت کے جو علماء ہیں بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے، بنی اسرائیل کے نبی تجدید کرتے تھے، یہ کیوں نہیں کر رہے؟ وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ عالم نہیں ہے۔ عالم وہ ہوتا ہے کہ جس کا سینہ پاک ہو اور اوپر سے جو اللہ کی طرف سے الہام اور صحیفہ آئے اس کو ریسیو کرنے کی ابیلٹی اس کے اندر ہو۔ اور جو عالم باطنی علم سے واقف ہی نہیں ہے، اس کے دل پر کیا اللہ کا الہام اترے گا؟ اس لیے حضور پاک نے فرمایا علماء من صدری، کہ عالم وہ ہیں جن کو میرے سینے سے فیض ہوا ہے، اور جن کو حضور کے سینے سے فیض ہوا ان کا سینہ چمک گیا۔ حضور نے سینے سے سینے لگایا، سارا قرآن مکنون ان کے سینے میں چلا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے کچھ تجدید کروانی اگر ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر الہام بھیجتا ہے، وہ الہام کے ذریعے پھر اس میں دین میں تجدید کرتے۔ تو مجدد الف ثانی جو تھے، ظاہر ہے ان کے لقب کے ساتھ لگا ہوا ہے مجدد الف ثانی، یعنی ایسا مجدد جو 1000 سال بعد آتا ہے۔ ورنہ قانون یہ ہے کہ ہر صدی کے پورے ہونے پر آفٹر ایوری 100 ایئرس مجدد آتا ہے۔ ہر 100 سال کے بعد مجدد آنا ضروری ہے، کیونکہ 100 سال میں اچھا خاصا رد و بدل ہو جاتا ہے۔ پھر ایک بڑا مجدد آتا ہے جو 1000 سال بعد آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب بہت بڑی تجدید کی ضرورت ہے۔ تو وہ بڑا مجدد آ گیا، مجدد الف ثانی، انہوں نے تجدید کی۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب اکبر بادشاہ کی طرف سے دین کی صحت پر حملہ ہوا، اور اس نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے، کوئی بیوی ہندو تھی اس کی، کوئی شیعہ تھی، کوئی سنی تھی، بیویاں بھی بہت ساری تھیں تمام فرقوں کی، ان سب کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے دین اکبری بنا دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا، دین کی اصل کے لیے بھی فتنہ تھا، اور آنے والی ہستی امام مہدی کے مشن کے لیے بھی فتنہ تھا۔ لہذا اس کے سد باب کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر احمد سرہندی مجدد الف ثانی کو مبعوث کیا، اور انہیں اس فتنے کو مٹایا۔ بادشاہ وقت نے، حاکم وقت نے ان کو جیل میں بھی ڈال دیا، لیکن اللہ والے جیلوں سے ڈرتے نہیں ہیں، چلے گئے وہ جیل میں۔ تو مجدد وہی ہوتا ہے جو ولی ہو، غیر ولی مجدد نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اس نے تجدید اس علم کی روشنی میں نہیں کرنی جو علم تیرے پاس ہے۔ آج کل تو بہت سے صوفی اسکالر مجدد بن کے بیٹھے ہیں، مجدد رواں صدی ہے نا، تو وہ مجدد بن کے بیٹھے۔ اچھا جی، آپ جو دین میں تجدید کر رہے ہیں وہ کون سے علم سے کر رہے ہیں؟ اسی علم سے کر رہے ہیں نا جو اس دین میں پہلے ہی موجود ہے۔ جس علم سے آپ تجدید کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ تو فتنے کا شکار ہے۔ تجدید دین میں تو اس علم سے ہوگی جو اللہ تازہ تازہ نیا نیا تجھ پر بھیجے گا۔ کیا تیرے پاس الہام وصول کرنے کا باطنی طریقہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو مجدد رواں صدی کیسے ہو گیا؟
مجدد تو وہ ہوتا ہے نا کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ الہام بھیجتا ہے. نبیوں کے اوپر صحیفہ بھیجتا تھا، رسولوں کے اوپر وحی آتی تھی، ولیوں کے اوپر الہام آتا ہے، مومنوں کے اوپر القاء آتا ہے اور چیز ایک ہی ہے. کیوں جی؟ چیز ایک ہی ہے. مومن ہے تو القاء آئے گا، الہام ہے تو الہام کیونکہ اس سے بڑے کام لینے ہیں الہام کے ذریعے، تو الہام کئی قسم کا ہوتا ہے. القاء جو ہے خیال کی صورت میں آتا ہے. کیسے آتا ہے؟ خیال کی صورت، لیکن بڑا پاورفل خیال آئے گا اور اطمینان قلب کے ساتھ آئے گا. خیال آئے گا اور اطمینان قلب بھی آئے گا کہ یہ بات درست کر لو. سمجھے؟ اس کو کہتے ہیں القاء. اور جب القاء آئے گا مومن پر تو اس وقت اس کا ذکر بہت تیز ہوگا. القاء ایسی صورت میں نہیں آئے گا کہ آپ کا دل غافل تھا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ذکر چل رہا ہو تیز. کیوں ضروری ہے؟ کہ اگر وہ شیطانی کوئی انٹرفیئرنس ہو تو دل کا ذکر اس کو جلا دے. اور الہام جو ہے وہ کئی طرح کا ہوتا ہے. ایک الہام آواز کی صورت میں آتا ہے، ایک اور الہام ہے جو خاص ہے، وہ تحریر کی صورت میں آتا ہے. پھر سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی آ گئے، انہوں نے الہام کا ایک اور طریقہ ایجاد کیا. وہ کیا تھا کہ وہ اپنے غلام کی زبان میں کلام کرنے لگے. پہلے یہ چیدہ چیدہ تھا، اب یہ عام ہو گیا. ایک دفعہ اس کو جیزس نے استعمال کیا. جب یہ گاسپل آف ٹامس لکھی گئی تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا. اب جو ٹامس تھا وہ اکیلا پریشان، کیا کرے، تعلیم تو پوری نہیں ہوئی. تو اس کے اندر وقتی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کا جسہ آ گیا اور وہ بولنا شروع ہوا، اور جو باقی مرید تھے وہ سمجھے کہ جیزس آ گیا ہے. وہاں سے ان کے اندر پھر ایک روحانی سلسلہ بنا جس کو کہتے ہیں پینٹاکوسٹل. وہ وہی ہے. تو جیزس کا عیسیٰ علیہ السلام کا جسہ آ گیا اور وہ کلام کرنے لگا، اور وہ کلام عیسیٰ علیہ السلام کا تھا. تو ایک طریقہ الہام کا یہ بھی ہے، لیکن یہ نیا ہے. اس سے پہلے جو طریقہ تھا وہ طریقہ تحریر کی صورت میں تھا. سارے لطیفوں سے وہ تحریر ہو کے گزرتی. شیطانی ہوتی تو وہ لطیفے اس کو کاٹ دیتے، ختم کر دیتے. لیکن اگر کوئی بہت ہی زیادہ زور آور پاورفل تحریر ہوتی شیطان کی طرف سے تو ساتوں لطیفوں سے بھی گزر جاتی وہ. جی اور وہ جو ہے جب یہ منہ کی طرف آتی تو اللہ کے حکم سے زبان بند ہو جاتی. اس لیے ولی محفوظ ہو گئے. جب غیبت میں جانے لگے سرکار تو اس وقت ہمارے ساتھ بھی ایک معاملہ کیا. خواب میں تشریف لا کے فرمایا منہ کھول دو، تو اپنی زبان ڈال دی منہ میں اور فرمایا کہ ہم نے تیری زبان سے شر ہٹا دیا ہے اب. کیونکہ یہ شر کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا. کیونکہ اگر اللہ نے تصدیق کر دی ہے تیری کہ تو ولی ہے تو اب تو جو بھی کہے گا ہم کو تیری بات ماننی پڑے گی نا. اگر اب تو نے غلطی کر دی تو لوگ تو مانیں گے، لوگوں کا تو قصور نہیں ہے، تیری تصدیق موجود ہے. تو جن لوگوں کی تصدیقیں ہوتی ہیں اللہ ان کے لیے اہتمام بھی کرتا ہے کہ ان کے منہ سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے. کیوں جی؟ اہتمام بھی کرتا ہے نا، کیونکہ اللہ نے ان کی گارنٹی لی ہے نا. اب جب گارنٹی لی ہے تو پھر اس کی اہتمام بھی کرتا ہے، اس کی حفاظت کا. اگر شیطان کوئی انٹرفیئرنس کرتا ہے تو ادھر رحمان کی بھی فوج ہے نا ساتھ، کیونکہ پھر لوگوں کی ہدایت کا مسئلہ ہے. اگر کوئی غلط بات اس کے منہ سے نکل گئی اللہ والے کے پھر لوگ تو اس کو مانیں گے، حق سمجھیں گے. لوگوں کو تو تصدیق موجود ہے کہ تو ولی اللہ ہے، اور ولی اللہ کے منہ سے غلط بات نکل گئی، انہوں نے مان لی تو قصور تو پھر ولی اللہ کا ہی ہوا نا. تو ولی اللہ کا اگر قصور ہے تو اللہ بدنام ہے. یہ اللہ نے کس کو دوست بنا لیا کیوں جی؟
اس لیے پھر اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلنے نہیں دیتا ہے۔ اب جس کے پاس اتنی حفاظت ہو پھر وہی قابل ہوگا نا تجدید کرنے کے۔ اور جو مولوی کتابیں پڑھ کے اسی کتاب کو پڑھ کے اسی کی تجدید کریں تو کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں بھائی؟ جو علم آپ کے پاس آیا ہے اس سے تجدید کیسے ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ اس علم میں ہی تو فتنہ ہے۔ یہ کیسے ہمارے شیخ الاسلام ہیں اور یہ کیسے صوفی اسکالر ہیں، مجدد رواں صدی جو بن گئے ہیں، اسی کتاب کو پڑھ کے انہی کتابوں کو پڑھ کے اسی کتاب کی جو ہے تجدید کر دی انہوں نے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تجدید تو تب ہوگی نا جب کوئی اللہ تمہارے اوپر نیا علم بھیجے، تو پرانے علم کی تجدید کرو، اسی سے نکال کے اسی کی تجدید تو نہیں ہوتی نا۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.